سوات کی سحر انگی اور پربہار وادی سیر و سیاحت کے لیے دنیا بھر میں غیر معمولی شہرت کی حامل ہے۔ قدرت نے اس پرفسوں خطے کو حسن و دلکشی اور رعنائی اور زیبائی کی انگنت رنگوں سے سجا دیا ہے۔ یہاں کی فضائیں عطربیز اور مناظر سحر انگیز ہیں۔ برف پوش چوٹیوں، گنگناتی آبشاروں، نباتات سے پر قدرتی صاف و شفاف پانی کے چشموں، طلسماتی جھیلوں، پرشور دریائے سوات اور گل و لالہ کی اس مہکتی وادی کا ہر رنگ اتنا دل پذیر اور طراوت بخش ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص اس کی خوبصورتی اور رعنائی میں کھو جاتا ہے۔ قدرت نے وادی سوات کو بے حد حسین اور دلکش بنایا ہے۔ بلند و بالا سرسبز پہاڑ، پھلوں سے لدے پھندے درخت، صاف و شفاف پانی کی بکھری ہوئی ندیاں اور منہ زور دریا، گنگناتے چشمے اور شور مچاتے آبشار جنت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں یہاں خوب برف باری ہوتی ہے۔ ارد گرد کے پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ برف کی سفید چادر ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ گرمیوں میں جب برف پگھلتی ہے تو پوری وادی دھل جاتی ہے۔ موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، درختوں کو نئی زندگی ملتی ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے۔ رنگ برنگ پھول ذہن کو آسودگی اور دل کو راحت سے معمور کر دیتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح سیر کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے دلکش مناظر سے محظوظ ہوتے ہیں۔ جس طرح وادی سوات قدرتی حسن و دلکشی سے مالا مال ہے، اسی طرح اس کے باشندے بھی ظاہری اور باطنی طور پر نہایت خوبصورت ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ یوسفزئی پشتون ہیں، تاہم کوہستانی باشندے بھی کافی تعداد میں آباد ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر پشتو زبان بولی جاتی ہے، تاہم کوہستانی علاقوں میں کوہستانی، گجری، گاوری اور کاشتکاری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ سوات میں پنجابی اور ہند کو بولنے والے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اردو یہاں کے قریباً تمام لوگ بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ وادی سوات کے باشندوں کو قدرت نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ یہاں کے اصل مکین فطرتی طور پر خوش اخلاق، ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔ مہمانوں کی عزت اور تکریم کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، خصوصاً خواتین کا احترام بہت مقدم جانتے ہیں۔ کوہستانی علاقوں کی خواتین ہاتھوں سے کڑے ہوئے روایتی لباس بڑے شوق سے پہنتی ہیں اور سوات کی روایتی چاندی اور سونے کے زیورات بھی استعمال کرتی ہیں، جو سوات کی پرانی تہذیب و ثقافت اور اس دور کی مخصوص معاشرتی اقدار کے آئینہ دار ہیں۔ وادی سوات کی تمام تر خوبصورتی، رعنائی اور شادابی کا انحصار دریائے سوات پر ہے۔ دریائے سوات ہی کی بدولت سوات کی تمام وادیاں قدرتی حسن و جمال کا مظہر دکھائی دیتی ہیں اور اس کا ہر گوشہ سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ سوات کی تقریباً تمام قابل دید وادیاں دریائے سوات ہی کے کنارے آباد ہیں۔ ان میں اتروڑ، گبرال، اوشو، مٹلتان، کالام، بحرین، مدین، باغ ڈیرئی، خواجہ خیلہ اور منگورہ شامل ہیں۔ دریائے سوات وادی کالام سے لے کر مالا کنڈ کے بجلی گھر تک 100 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس دوران یہ وسیع و عریض علاقے کو سیراب کر کے اس کی شادابی اور رعنائی کا باعث بنتا ہے۔ دریائے سوات کے غیر معمولی طور پر پاک و شفاف سفید پانی کی وجہ سے سکندر اعظم کے ساتھ آئے ہوئے مورخین نے اس علاقے کا ذکر اس کے دریا کی نسبت سے کیا تھا۔ موجودہ دریائے سوات اس قدیم عہد میں سواستو کہلاتا تھا۔ مشہور چینی سیاح ہیون سانگ نے بھی یہاں کے سفید پانی کا خصوصی ذکر کیا ہے اور 11ویں صدی عیسوی میں البیرونی بھی سوات کے شفاف پانی کا ذکر کرتا ہے۔ فلک بوس پہاڑوں اور برف پوش چوٹیوں میں گری ہوئی وادی سوات کا موسم سال کے بیشتر مہینوں میں نہایت معتدل اور خوشگوار رہتا ہے۔ زیریں سوات میں گرمیوں میں نہ ہی شدید گرمی پڑتی ہے اور نہ ہی سردیوں میں شدید سردی۔
تاہم جولائی اور اگست کے مہینوں میں گرمی کی حدت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح جنوری اور فروری کے مہینوں میں شدید برف باری کی وجہ سے یخ بستہ ہوائیں سردی کی شدت کا احساس دلاتی ہیں۔ یہاں موسم گرما میں مئی سے ستمبر تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.77 اور اکتوبر سے مارچ تک 26.66 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ سردی کے موسم میں کم سے کم درجہ حرارت 0 سے -8 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ موسم بہارا یعنی مارچ اور اپریل میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 اور کم سے کم 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ وادی سوات میں زیادہ تر بارشیں فروری، مارچ، اپریل اور اگست میں ہوتی ہیں، جس کی سالانہ اوسط 32 سے 36 انچ بنتی ہے، جبکہ برف باری زیادہ تر مالم جبہ، ایلیم، شانگلہ، مدین، بشی، گرام، بحرین، کالام، اتروڑ، گبرال، اوشو، مٹلتان اور مہنڈوٹ اپر سوات میں ہوتی ہیں، جو 1 فٹ سے 12 فٹ تک ہوتی ہے، جبکہ بلند و بالا چوٹیوں پر اس سے بھی زیادہ برف پڑتی ہے۔ ویسے تو سوات میں سال کے 12 مہینے سیر و سیاحت کے لیے موزوں ہیں، تاہم مارچ سے اکتوبر تک اس کی سیر و سیاحت سے کما حق و لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ جنوری اور فروری میں سوات میں شدید برف باری ہوتی ہے، اسی لیے برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ موزوں ترین مہینہ ہے۔ مارچ اپریل کے ایام میں آمد بہار کی وجہ سے پورے سوات میں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، درخت کو نئی زندگی ملتی ہے اور پھل و پھولوں کی رنگینی اور خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہاڑوں پر برف پگھلنے کی وجہ سے آبشار اور ندی نالے پورے جوبن پر ہوتے ہیں۔ مئی اور جون میں بارشیں زیادہ نہیں ہوتی، اسی لیے کیمپنگ اور ٹریکنگ کے لیے یہ موزوں ترین مہینے ہیں۔ سوات کے قدرتی جھیلوں تک پہنچنے کے لیے یہ مہینے نہایت مناسب ہیں۔ جولائی اور اگست سوات کے بعض پہاڑی علاقے بالخصوص بحرین، کالام اور گبرال وغیرہ مونسون کی ہواؤں کی زد سے بچے رہتے ہیں، اسی لیے یہاں کا موسم خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ ستمبر اور اکتوبر کے ان 2 مہینوں میں پھلوں اور پھولوں کی وافر افراط ہوتی ہے۔ اس موسم میں خنکی کا احساس ہوتا ہے جو دل و دماغ کو لطف و سرشاری سے ہمکنار کرتا ہے، جبکہ نومبر اور دسمبر کے ایام میں موسم قدرے سرد اور خشک ہوتا ہے۔ خزاں اور پتجھڑ سے پورا ماحول زرد سا محسوس ہوتا ہے۔ ان مہینوں میں دریائے سوات کا پانی نہایت شفاف اور نیلگوں نظر آتا ہے، تاہم اس موسم کا بھی ایک عجیب سا لطف اور انجانا سا مزہ ہوتا ہے۔ سوات کے مرکزی شہر منگورا میں جنرل بس واقع ہے۔ یہ وادی کا سب سے بڑا بس اسٹینڈ ہے، جہاں سے آپ کو بس، ڈاٹسن، پک اپ، فلائنگ کوچ اور ٹیکسی کی سہولت دن بھر ملے گی۔ یہاں سے سوات بھر بلکہ دیگر شہروں کے لیے ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کی سہولت بڑی آسانی سے مل سکتی ہے۔ وادی سوات کے ہر علاقے، ہر مقام پر سیاحوں کے لیے مختلف معیار کے ہوٹل موجود ہیں۔ ان میں ادنا اور درمیانہ درجے کے ہوٹلوں سے لے کر اعلیٰ معیار کے ہوٹل تک موجود ہیں، تو ہر ٹورسٹ اپنی بجٹ کے مطابق بڑی آسانی سے روم حاصل کر سکتا ہے۔ صنعت و حرفت، علم و ادب، زرعی پیداوار، قدیم گندھارا تہذیب و ثقافت، گندھارا آرٹ کی وجہ تسمیہ اور مقصد، سوات میوزیم، سیدو شریف، مرغزار کے علاوہ بھی بہت سے عنوانات ہیں جو قابل توجہ ہیں، لیکن ویڈیو کی طوالت کے باعث ہم یہی اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں۔